محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا یہ جو ایپیسوڈ ہے اور آج کے یہ میرا ویڈیو پر آنے کا جو مقصد ہے، ہمارے ایک عزیز نے مجھے ایک ویڈیو روانہ کیا ہے جس میں نرسنگ وانی صاحب، کوئی ہندو پجاری اور ہندو سنت معلوم ہوتے ہیں، میں ان کو جانتا نہیں، لیکن ان کا ایک ویڈیو میرے سامنے آیا نرسنگ وانی صاحب کا، جس میں وہ اسلام کے کچھ تعلیمات کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اسلام میں جہاد ہے، اسلام میں قتل ہے، اسلام میں اٹیک ہے، اور وہ پتہ نہیں کیا ان کو کہاں کہاں سے معلوم کیا معلوم ہو گیا تھا، تو اس پر وہ خطاب کر رہے تھے۔ تو وہ بالکل اسلام میں جس طرح کی باتیں وہ بیان کر رہے تھے، اسلام میں اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی جو اسلام ہم پڑھے ہیں صبح و شام، ہمارا کام، میں ایسا ایک اسلامک اسٹڈیز کا ایک طالب علم ہوں، ایک اسٹوڈنٹ ہوں میں اسلام کا، تو مجھے جہاں تک پتہ ہے اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ بیان کر رہے تھے اور وہ بڑی خطرناک باتیں تھیں، جس سے اندازہ یہ ہوتا، یقین ہوتا ہے بلکہ اس سے ہندو مسلم نفرتیں آ جائیں گی اور ہندو بھائیوں کو اسلام سے متعلق غلط میسیج جائے گا اور اسلام کا چہرہ بگاڑا جائے گا، اس کو کیا کہتے ہیں، بگاڑ کر بیان کیا جا رہا ہے۔ تو مجھے سمجھ میں آیا کہ میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں اور بات کلیئر کروں کہ کیا واقعی میں اسلام اس طرح سے ہے یا نہیں ہے۔ میرا مقصد اس سے ہمارے جناب نرسنگ وانی صاحب کو کسی طرح سے ہرٹ کرنا یا کسی ہندو بھائی کو ہرٹ کرنا اور ان کو تکلیف دینا یہاں پر مقصد نہیں ہے۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ اسلام جو ایک نہایت پیارا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے اور محبت اور بھائی چارے کا مذہب ہے، اور ہر جگہ سکون اور اچھائی چاہتا ہے اسلام، ایک ایسا مذہب ہے، اس اسلام کو غلط سمجھا جا رہا ہے، اس پر جھوٹ باندھا جا رہا ہے، اس سے متعلق جھوٹ کہا جا رہا ہے۔ تو جہاں پر جھوٹ کہا جا رہا ہے وہاں پر سچ کیا ہے وہ بتانا میرا مقصد ہے، اور اسلام حقیقت میں کیا بتاتا ہے اس سے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی سی غلطیوں کو ریکٹیفائی کرنا اور صحیح اسلام بتانا میرے اس ویڈیو بنانے کا مقصد ہے۔ تو آپ پہلے ہمارے وانی صاحب، نرسنگ وانی صاحب ہو یا اس طرح کے اور بھی بیان کرنے والے حضرات ہوں، اگر ان تک بھی یہ میری بات، میرا میسیج اگر پہنچ جائے تو زیادہ اچھا ہوگا، اور اس کو یکساں سنیں۔ میری اپیل ہے کہ یہ جو ایپیسوڈ، یہ جو میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، اس کو ہمارے مسلم بھائی بھی سنیں، ہندو بھائی بھی سنیں، سکھ بھی سنیں، عیسائی بھی سنیں، ہر مذہب والا سنیں، ہر وہ شخص جو اسلام کے بارے میں کچھ سوچ رکھتا ہے، اسلام کے بارے میں کبھی کچھ سنا ہے، وہ اس کو ضرور سن لے تاکہ اس کے سامنے پکچر کلیئر ہو جائے کہ حقیقت میں اسلام میں کیا ہے۔ پہلے آپ یہ کلپ سن لیں، اس کے بعد پھر میں آگے بیان کروں گا۔ جہاں تک بھی میری آواز پہنچے، میں ہندوؤں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں غزوہ ہند کے بارے میں۔ پہلے غزوہ ہند اور پھر غزوہ عالم۔ تو پوری دنیا کے لوگ ذرا اسے سمجھ لیں کہ غزوہ ہند اگر ہو گیا، ہوگا نہیں ویسے، لیکن اگر ہو گیا تو اس کے پرینام کیا ہوں گے، آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ دیکھیں، قرآن یہ کہتی ہے، اسلام کا جو سدھانت ہے، مولک سدھانت جہاد کا، وہ یہ ہے کہ دنیا میں جب تک ایک بھی کافر زندہ رہے گا، جہاد چلتا رہے گا۔ اس حصے میں ہمارے جناب نرسنگ وانی صاحب غزوہ ہند کا ذکر کیے ہیں کہ غزوہ ہند ایک مسلمان ہندوستان پہ حملہ کریں گے اور اٹیک کریں گے اور سارے ہندوؤں کو یہاں پر ختم کر دیں گے اور جہاد ہوگا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے غزوہ عالم کا ذکر کیا ہے اور کہا کہ سارے ورلڈ کے اوپر جو ہے مسلمان اٹیک کریں گے اور تلوار لے کر حملہ کر دیں گے۔ اس طرح سے پتہ نہیں کیا کیا وہ باتیں کیے ہیں۔ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ دو باتیں۔ پہلی بات کہ غزوہ عالم پوری دنیا پر مسلمان اٹیک کریں گے، اس نام کی کوئی حدیث، اس نام کا کوئی چیپٹر نہ قرآن میں ہے نہ کسی حدیث میں ہے کہ پوری دنیا پہ اٹیک مسلمان کر دے گا اور پوری دنیا پر جہاد کر دے گا۔ اس نام سے کوئی روایت ہے ہی نہیں۔ اب رہی بات یہ پتہ نہیں، وہ بار بار اصرار سے کہہ رہے ہیں اپنے ویڈیوز کے اندر، جگہ جگہ میں کلپ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں اتھینٹک کہہ رہا ہوں۔ وہ پتہ نہیں کون سی کتاب ان کی اتھینٹک ایسی ہے جو وہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ میں نرسنگ وانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ واقعی میں اتھینٹک کتابیں اسلام کے لیں، اسلام کے قرآن کریم کو اٹھائیں، اور بخاری شریف، مسلم شریف جو اسلام کی بڑی کتابیں ہیں، بہت اچھا ہوگا کہ وہ اچھے اسلامی اسکالر سے اگر کانٹیکٹ کریں
اور ان سے اگر سوال کریں کہ بھئی واقعی میں اسلام میں کیا ہے تو وہ اس کو بتائیں گے۔ اگر آپ غریب سے رابطہ کرتے ہیں یا ایک میں جیسے طالب علم ہوں اسلام کا، آپ کو اسلام کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہو آپ سوال کریں، ہم حقیقت میں جو اسلامک بکس میں ہیں، جو ریئل اسلامک بکس میں جو لکھا ہوا ہے وہ آپ تک پہنچانے ہم اپنی سعادت سمجھیں گے۔ یہ سروس ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کہاں سے پڑھے ہیں کہ ایک غزوہ عالم کا انہوں نے ذکر کیا۔ غزوہ عالم کا سرے سے قرآن و حدیث میں ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ ایسی کوئی حدیث شریف نہیں ہے جس میں بتایا گیا ہو کہ مسلمان سارے جہاں پر حملہ کریں گے۔ نمبر 2، غزوہ ہند کا جو ذکر کر رہے ہیں، ہاں اس کی ایک روایت ہے، غزوہ ہند سے متعلق ایک روایت ہے، میں آپ کو وہ روایت سنا دیتا ہوں پہلے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا ہے غزوہ ہند کے بارے میں، یہ الفاظ ہے، وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی غزوۃ الہند، غزوہ ہند کے بارے میں ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے، یعنی بتایا ہے۔ فَإِنِ اسْتُشْهِدْتُ كُنْتُ مِنْ خَيْرِ الشُّهَدَاء، اگر وہ جنگ میں جاؤں اور میں شہید ہو جاؤں تو سب سے اچھے شہیدوں میں میں ہوں گا۔ وَإِنْ رَجَعْتُ، اور اگر میں وہاں سے یعنی جنگ جیت کر اگر میں لوٹ جاؤں، فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ، تو میں وہ ابو ہریرہ ہوں گا جو جہنم سے آزاد ہو گیا۔ یہ حدیث شریف ہے، اس کو امام مسند احمد میں روایت کیا گیا ہے، امام احمد بن حنبل نے مسند میں ذکر کیا ہے، نقل کیا ہے، اور امام نسائی نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ یہ جو حدیث شریف ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے مسلم بھائی ہندو بھائی یکساں دونوں سنیں، اس کے بارے میں 2 باتیں بتاتا ہوں۔ نمبر 1، علماء کا ایک بڑا طبقہ، اسلامک اسکالرز کا ایک بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ یہ ہو چکا ہے، یہ یعنی ابھی کوئی غزوہ ہند آگے ہونا نہیں، یہ ہو چکا ہے۔ یعنی فرسٹ ٹائم جب کیا کہتے ہیں مسلمان ہندوستان کے اندر داخل ہوئے تھے، وہ آ گئے تھے اور وہ اسلام کو یہاں جو جن علاقوں تک اسلام نہیں پہنچا تھا پہنچا دیے تھے اور کام ہو گیا۔ نمبر 1، علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہو چکا ہے، دس از اے پاسٹ، اب فیوچر میں کوئی غزوہ ہند الگ سے ہونا نہیں ہے۔ علماء کا ایک طبقہ یہ ہے۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، یہ نہیں ہوا، یہ ہونے والا ہوگا، ہو سکتا ہے یہ آگے ہوگا، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ چاہے وہ مسند احمد بک کی حدیث ہو جی، یا یہ روایت نسائی شریف کی ہو، جو 2 سورسز میں بتا رہا ہوں، 2 مین سورسز ہے اس حدیث شریف کو جو اسلام میں بیان کیا ہے، لیکن یہ دونوں سورسز ہمارے یہاں اسلامی اسکالرز کے نزدیک، محدثین کے نزدیک اس کو حدیث ضعیف کہا جاتا۔ امام ذہبی نے اس حدیث کو منکر کہا۔ حدیث ضعیف مینس ویک روایت، ویک چین آف حدیث۔ یہ اس طرح کی حدیث اسلام میں، ہمارے ہندو بھائی سن لیں یہ بات، کہ اس طرح کی روایت جس کا سورس ویک ہو وہ ہمارے پاس کبھی بھی ثبوت نہیں بنتی، اس کو دلیل نہیں بنایا جاتا، اس کو ثبوت نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی شیورلی یہ بات نہیں کہی جا سکتی ہے کہ یہ ہوگا ہی ہوگا، ہاں رسول اللہ نے یہ کہا ہے، نہیں ہو سکتا ہے رسول اللہ نے کہا ہوگا، ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو سکتا یہ کہا ہوگا اور ہو سکتا یہ نہیں کہا ہوگا۔ سو جو بات ڈاؤٹ فل ہو، جو حدیث ضعیف ہو، جس کی چین خود ویک ہو، جس کو امام ذہبی نے منکر لکھا ہو، دیگر ائمہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہو، اس کو اتنا مضمون بنا کر کیوں اچھالا جا رہا ہے؟ کتنی ایسی باتیں کتابوں میں آتی ہے جن کو خود یعنی اسلامک اسکالرز کہہ رہے ہیں کہ یہ ضعیف چیز ہے۔ یہ اب یہ الگ بات ہے کیونکہ لڑائی جھگڑا بہت سارے لوگ کے مزاج میں ہوتا ہے، مسلمانوں میں بھی کئی ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس لڑائی جھگڑا مزاج میں ہوتا ہے، اور کیا کہتے ہیں ہندو بھائی بھی ایسے ہوتے ہیں، اور ہر قوم کے اندر، ہر کمیونٹی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا مزاج جھگڑالو ہوتا ہے، تو وہ چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اگر جھگڑنے کے لیے مل جائے تو اس کو بڑا مضمون بنا کر جھگڑا کرتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے۔ میرے محترم ہندو بھائی اور مسلم بھائی یہ سب بات کو سمجھیں، یہ بالکل اس طرح سے ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ جب حدیث ضعیف ہے تو اس کو مدعا بنا کر، یعنی ثبوت ہی کمزور ہے، جب سورس کمزور ہے، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولے ہیں یا نہیں بولے ہیں یہ خود شور جب نہیں کہا جا سکتا ہے تو پھر اس کو مضمون بنا کر آپس میں لڑنا اور بڑے بڑی باتیں کرنا، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے نرسنگ وانی صاحب ہوں اور دیگر ہمارے جو بھی حضرات اس طرح کی بات سمجھتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ غزوہ ہند کو بارہا ذکر نہ کریں، اسلام میں اس کے سورسز کافی کمزور اور ضعیف ہے۔